الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. عزیزان گرامی قدر، سوگواران شہزادی کونین مادر حسنین بنت پیغمبر کا سوگ منانے والوں، شہزادی زینب ام کلثوم کی مادر کی فرش شہزہ بچھانے والوں، یہ شب شہادت شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہ بی بی زہرا کے صدقے میں آپ سب کو سلامت رکھے۔ یقیناً ابھی مونی بھائی نظامت میں کہہ رہے تھے فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے، مگر میں کہنا چاہوں گا آج آقا حسین لمحہ لمحہ شمار کر رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں ماں کا پرسہ لینے کے لیے میرے شہزادے ماں کا پرسہ لینے کے لیے حسن و حسین جیسے فرزند موجود ہیں، جس حسین کی عزاداری ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے۔ آج میرا مولا سوگوار ہے، اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے ہر بستی میں جہاں جہاں فرش شہزادی کے نام سے بچھا ہوا ہے، آج میرا مولا وہاں پرسہ لینے، ماں کا پرسہ لینے آیا ہوا ہے۔ جن کی ماں ہے خدا انہیں سلامت رکھے، جن کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی وہ سمجھ سکتے ہیں ماں سے رشتہ کیسا ہوتا ہے، اور جس کی ماں اتنی مظلومہ ہو کہ بابا کے بعد زندگی میں بھی قرار نہ ملا اور آج تک اس ماں کو سکون نہیں میسر ہو سکا، سلامت رہیں۔ یقیناً آپ کی یہ دھڑکتے ہوئے دل، یہ بے قرار آوازیں، یہ نم آنکھیں، بخدا یہ سب اسی محبت کی علامت ہے، جس محبت کے فرقے، جس محبت کے سہارے ہم روز محشر میں شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ یقیناً خدا سلامت رکھے۔ میں نے کہا فرش عزا بچھانے والوں کو، جن لوگوں نے جس طرح سے بھی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی عزاداری میں کوئی بھی خدمت کی ہے،
خدمت بڑی اور چھوٹی بھی ہوتی ہے، خدمت ہوتی ہے، نیت دیکھی جاتی ہے۔ جس نیت سے، جس خلوص سے آقا حسین کی ماں کا سوگ منانے کے لیے تمام کیا ہے، مولا حسین سے اجر عظیم دے انشاءاللہ۔ زمانے کا امام سوگوار ہے، ہمارے زمانے کا امام سوگوار ہے، اس کی جدہ مظلومہ کا ماتم ہے۔ یقیناً خدا سلامت رکھے، پھر کہوں گا اللہ سلامت رکھے، شہزادی کی دعا آپ سب کو اپنے حساب میں رکھے، آپ سب کی جائز حاجتیں پوری ہو جائے، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد ہو جائے، جو بے روزگار ہے صاحب روزگار ہو جائے۔ بی بی زہرا کے ایام میں شہبازی زہرا کا واسطہ دے کے دعا کرو، انشاءاللہ ساری مشکلیں آسان ہوگی۔ آپ نے محنت کی، آپ نے زحمتیں اٹھائی، بخدا اس بارگاہ میں کوئی زحمت رائے گاہ نہیں جاتی، کوئی زحمت ضائع نہیں ہوتی ہے۔ جس طریقے سے میں نے کہا چھوٹی ہی چھوٹی خدمت، فرش بچھانا، بلکہ یوں کہوں مجلس میں آنے والے عزادار نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جوتیاں سیدھی کرنا، یہ بھی اپنے آپ میں اجر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ عقیدت و محبت ہونی چاہیے، کیونکہ آج جو بھی آیا ہے شہبازی زہرا کا مہمان ہے۔ ہم سب خادم ہیں اس بارگاہ کے، ہماری خدمت شہزادی قبول کریں بس۔ یقیناً دل رو رہا ہے نا، تصور سے آپ رو رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں، تو مسائل بھی نہیں پڑے، میں سے تمہید کچھ باتیں کہہ رہا ہوں، یہ احساس دل ہے جو میرے زبان سے بیان کر دیا اور آپ گریا کناں ہو گئے۔ بڑا سوچو، جو فرزند ہے شہزادی کا، جو اپنی نگاہوں سے سارے مناظر کو دیکھ کر ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی کیا حالت ہوگی۔ عزیزان محترم، یہی تو مشکلات ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ اور بیوی کی مظلومیت یہ بھی تو مظلومیت ہے نا، کہ ہم ظالموں کے نام بھی نہیں لیتے۔ بہرحال بہت سے عناوین سے یہ مجلسیں اپنے آپ میں جدا ہیں، اسی لیے کہتا ہوں خدا سلامت رکھے جن لوگوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا شہزادی کے حوالے سے، خاص طور سے جو بیداریاں پیدا کی ہیں، خدا ان سب کو سلامت رکھے۔ یہ مجلسیں فقط مجلسیں نہیں ہیں، انشاءاللہ یہ مجلسیں ذریعہ بنیں گی شہزادی کے قاتلوں کے چہرے سے نقاب ہٹانے کا۔ یہ مجلسیں وسیلہ بنیں گی، آج نہیں کل انشاءاللہ وہ بیداری آئے گی، ایک دن وہ ضرور آئے گا، یقین سے نمبر سے کہتے ہو، یقیناً ضرور آئے گا جب یہی مجلسیں ذریعہ بن جائیں گی، سبب بنیں گی کہ لوگ پوچھیں گے جس کی مظلومیت کا تذکرہ ہے اس کا ظالم کون تھا، ظلم کرنے والا کون تھا، وہ قاتل کون تھا، دروازہ توڑنے والا کون تھا، آگ لانے والا کون تھا، کس نے اذیت پہنچائی۔ بہتر کہوں گا انشاءاللہ ان مجلسوں کی برکت سے ایک دن وہ ضرور آئے گا جب ان کے چہروں سے نقاب ہٹے گی۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کرو، جب یہ مجلسیں ہوں اپنے گھروں میں مت رہا کرو، فرش اعظم میں آ کے بیٹھ جایا کرو، کیونکہ آج کی مجلسیں منفرد ہیں، سال بھر بہت مجلسیں کریں گے آپ، اور شہزادی زہرا کے حوالے سے فقط چند دن ہمارے پاس مجلسیں ہوتی ہیں، سارے کاروبار کام چھوڑ کر کے مجلسوں میں آ کر کے بتاؤ کہ ہم شہزادی کونین کے رب برابر کے شریک ہیں۔ عزیزوں، ہماری زندگی، ہماری حیات، ابھی آپ ایک شعر پڑھ رہے تھے، وہ دل جو فاطمہ کے بغیر دھڑکتا اس کا بند ہو جانا بہتر ہے۔ ایسے دل کا فائدہ کیا جو شہزادی کی محبت میں نہ دھڑکتا ہو۔ اور ادارے کی محترم، یہ جذبہ، یہ محبت، یہ عقیدت خدا سلامت رکھے، ان جذبات کو محفوظ رکھے، اس عقیدت کو سلامت رکھے۔ ہمارے پاس اور ہے ہی کیا اس کے علاوہ، ان محبتوں کے علاوہ، اس عقیدت کے علاوہ، یوں کہہ دوں کہ ان کے سہارے کے علاوہ اور کون سا سہارا ہمارے پاس ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو اس بات پر کہہ سکے فخریہ طور پر کہ میں اپنے اعمال کی بنیاد پر بارگاہ معبود میں بخش دیا جاؤں گا؟ ہمارا کون سا عمل ایسا ہے جس کا ہم ناز کر سکے کہ اب اس کے ذریعے سے ہم وہاں پار ہو جائیں گے؟ ہماری ہر لمحہ فقط ایک ہی بات ہوتی ہے، اگر ہماری وہاں کشتی پار لگے گی تو انہیں کی شفاعت سے پار لگے گی، تو جن کی شفاعت ہماری کل امید کا نام ہے۔ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ان سے اپنی محبت کو حقیقی معنی میں تبدیل کریں۔
زبانی دعویداری والی محبت نہ رہ جائے، دکھاوے والی باتیں نہ رہ جائیں. جب بھی بات ہو دل کی گہرائیوں سے ہو، جب بھی یاد کیا جائے دل کی گہرائیوں سے یاد کیا جائے. زبان سے تو بہت تذکرے ہوتے رہتے ہیں. ایجاد محترم، میں اپنی منزل پہ آنا چاہوں گا. آپ محسوس کریں بڑی گفتگو، بڑے اچھے اچھے اشعار پڑھے جا رہے تھے شہزادی کی عظمت میں، شہزادی کے مرتبے میں، شہزادی کے فضائل و کمالات میں. ظاہر سی بات ہے شہزادی کونین، صلوات پڑھ دیں محمد شہزادی کونین شہزادی وہرا سلام اللہ علیہ بنت پیغمبر یقیناً ایک منفرد ہستی ہے اپنے آپ میں. مختلف جہتوں سے بہت سے امتیازات ہیں شہزادی کے حوالے سے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے. اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا، ابھی اشعار میں کچھ باتیں آ رہی تھیں صنف نسواں میں عظمت، صنف نسواں میں ادب سے کہنا چاہوں گا شہزادی کی شخصیت کو کسی ایک صنف سے محدود نہ کیجیے. شہزادی کی ہستی کو کسی ایک صنف سے محدود نہ کیجیے. میں تعلیم کے دور تھا، نشفی ہاؤس میں پڑھ رہا تھا جب، وہاں ایک محفل شہزادی کے حوالے سے ہوتی ہے. وہاں استاد اردو ادب کے استاد مجاہد صاحب تھے. وہاں پہ میں مصرع دیا تھا، صنف نازک جھومتی ہے فاطمہ کے نام پر. تو بہرحال شاعر تو نہیں ہوں، مگر یہ کہ اس وقت ایک فضا تھی، کچھ ہو گیا، عطا ہو گئی شہزادی سے. میں نے کہا کہ عظمت بنت نبی محدود ہوگی گر کہوں، صنف نازک جھومتی ہے فاطمہ کے نام پر. یہ ہو گیا تھا کبھی زمانے میں شاید فاطمہ کے نام پر. تو جو میں نے مصرع لگایا، میں نے کہا استاد بہرحال کہیں سے یہ پہنچ گئی ہے، کہنے مطلب استاد کے شعر پہ تنقیدی بات ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے مطلب تو بتانا ہی پڑتا. قبلہ جہاں تک میرا اپنا نظریہ ہے، شہزادی کونین کی وہ ہستی میں پوری کائنات ان کے نام پہ جھومتی ہے. صرف ایک صنف تک محدود کر دوں گا تو عظمت محدود ہو کر کے رہ جائیں گی. جب بات ہے درمیانی بات کہہ دوں، شاید اسی میں تھوڑا سا مغالطہ کہیں کہیں ہم لوگوں سے ہوا، ہم جیسوں سے. اکثر ہم لوگ کہہ جاتے ہیں کہ مردوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی آئے اور عورتوں کے لیے فقط شہزادی کونین. بات صحیح ہے، لمحہ فکریہ ہے. اکثر پڑھتے ہیں، ہم ہی لوگ پڑھتے ہیں کہ صنف رجال یعنی مردوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اتنے سب لوگ بھیجے، عورتوں کے لیے خالی ایک شہزادی. ذرا اس پہ غور کر لیں اپنے اعتبار سے. اگر یہ بات ہم مان جائیں صحیح ہے تو پھر شہزادی کونین کے ظاہری وجود سے پہلے والی جتنی خواتین ہیں سب کو موقع شکایت ہے، سب کو مورد احتجاج ہے. سب بارگاہ معبود میں کہہ سکتی پروردگار ہم تو ایسے دور میں تھے، ہمارا کوئی عادی نہیں تھا، تم چاہے جیسے رہے، ہم پہ کیا پوچھ رہے ہیں کیوں تھے. تو یہ بہرحال خدا کے نظام ہدایت پر اعتراض ہو جائے گا، اس کے نظام ہدایت میں خلل واقع ہو جائے گا کہ صاحب باقی زمانے کی عورتوں نے کوئی ہادی نہیں بھیجا اس نے. اس لیے یہ بات کو تھوڑا بدل کے دیکھیے، خدا جسے ہادی بناتا ہے وہ سب کے لیے بناتا ہے، کسی ایک صنف خاص کے لیے نہیں ہوتا، ورنہ یہ پہلو خالی رہ جائے گا. اب بات یہ آتی ہے خود شہزادی کون ہے؟ کیا خالی عورتوں کے لیے ہادی ہے؟ صرف عورتوں کے رہبر ہیں وہ؟ میں نے بھی کہا انہیں محدود نہ کیجیے خالی عورتوں میں. اگر شہزادی کونین فقط خواتین کے لیے ہادی ہوتی تو ہمارے زمانے کا امام یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ میری جدہ فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل ہے. صلوات پڑھیں محمد. میرے زمانے کا امام کہہ رہا ہے، جو صنف رجال میں سے ہے، مردوں میں سے ہے.
امام وقت ہے، امام زمان ہے، زمانہ اس کے اختیار میں ہے. وہ کہتا ہے میری جدہ فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل ہے. نمونہ عمل کون ہوتا ہے؟ جو آئیڈیل ہوگا، جس کا کردار اس لائق اس پہ عمل کیا جا سکے. تو اگر زمانے کے امام کے لیے شہزادی نمونہ عمل ہے تو بھیا ہماری آپ میں کیا حیثیت بنتی ہے؟ وہ تو ہر ایک کے لیے پھر آئیڈیل ہو گئی. اور خاص ہم جس امام کے زمانے میں ہے جب ان کے لیے آئیڈیل تو ہمارے لیے بھی آئیڈیل ہو گئی. ایک صلوات پڑھے محمد ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. تو مسئلہ یہ ہے کہ شہزادی کی ہستی کو فقط کسی ایک صنف تک محدود نہ کیا جائے. یہ پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے، پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے، سب کے لیے ہادی ہے. اللہ کی طرف سے جو ہادی بنایا جاتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے. وہ رب العالمین ہے، اس کی ہدایت کا انتظام بھی سبھی کے لیے ہوگا. وہاں صنفوں میں بٹوارا نہیں ہوتا، سب کے لیے پیغامات ہوتے ہیں، سب کے لیے احکامات ہوتے ہیں. میں نے کہا جب اس کو امام زمان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. اب یہ خود اپنے آپ میں مکمل موضوع ہے. کس طریقے سے شہزادی کی زندگی ہمارے زمانے کے امام کے لیے آئیڈیل ہوگی، شہزادی کی حیات کا وہ کون کون سا عمل ہوگا جو ہمارے زمانے کے امام کے لیے بطور نمونہ انجام دیا گیا ہے، جس پر خود میرا زمانے کا امام عمل کرتے ہوئے اس کائنات میں عدل و انصاف نافذ کرے گا. یہ سارے الگ موضوعات ہیں، الگ بحث سے وہاں جاؤں گا. بہرحال بات شہزادی کی عظمت و منزلت کی ہو رہی تھی. آپ اندازہ لگا لیں بہت سی حدیثیں پیغمبر اکرم سے جو متفقہ طور پر عالم اسلام کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں، جس میں شہزادی کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا ہے. بہت سی مشہور حدیثیں آپ سنیں، میں انشاءاللہ اپنے بات تک پہنچنا چاہوں گا. یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں اس میں ایک جتنے اسے اذیت پہنچائے اس نے مجھے اذیت پہنچائی. اور جو امام بخاری نے نقل کیا کہتے ہیں جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. تو غضبناک کرنا، کہیں ہے اذیت پہنچانا، یہ پہلو جو اس کے حوالے سے ہے. شہزادی کی ہی سلسلے سے حدیث بھی موجود ہے کہ فاطمہ تمہارے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے، تمہارے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے. یعنی شہزادی کی ہستی ہے، یہ راضی ہو جائے خدا راضی ہو جائے، یہ غضبناک ہو خدا غضبناک ہو جائے. ان کو اذیت پہنچے تو رسول کو اذیت پہنچے، انہیں غضبناک کیا جائے تو رسول غضبناک ہوتے ہیں. عزیزان محترم، اور صرف اتنی بات نہیں ہے، اگر آپ محسوس کریں یہ وہی ہستی ہے جس کے بارے میں نبی نے یہ کہا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یہ رتبہ کسی بیٹی کو میسر نہیں ہوا، آج تک نہ ہوا ہے نہ ہونے والا ہے جو بیٹی ہو کر کے اپنے باپ کی ماں ہو جائے. عزیزان محترم، بس میں بہت جلدی بنا جاؤں گا. یہی وہ ہستی ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ اسے دیکھتے رہو تو سمجھ لو خدا تمہارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. میں آسان لفظوں میں کہہ دوں، میرے کس عمل سے خدا راضی ہے، کس عمل سے خدا ناراض ہے، میرے کس فعل سے خدا خوش ہوا، کس فعل پہ خدا غضبناک ہوا. اب خدا کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ حدیثیں بتا رہی ہیں. اب شہزادی کونین کے چہرے کو دیکھتے جاؤ اور اپنے عمل کا فیصلہ کرتے چلے جاؤ. کس فعل پہ خدا خوش ہے، کس فعل پہ خدا ناراض ہے، کس پہ خدا غضبناک ہے، کس پہ خدا راضی ہوتا ہے. سلام پڑھ دے محمد مسئلہ ہے. اس کو دیکھتے جاؤ، بہت سے مسئلے انشاءاللہ حل ہوتے چلے جائیں گے. اب اگر تمہیں ظاہر بات ہے بہت محبت ہے کسی سے، اس سے خدا کو راضی کرنا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں دور نہ جاؤ. بس دیکھ لو بنت پیغمبر راضی ہے کہ نہیں راضی ہے.
اگر بنت پیغمبر راضی ہے تو مسئلہ فیصل ہے، راضی ہے خدا، یہ راضی نہیں ہے تو نہیں راضی ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا ان لوگوں کے متعلق جن لوگوں نے شہزادی کو ناراض کیا تھا کہ مولا آپ کا نظریہ کیا ہے ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے شہزادی کو ناراض کیا؟ وہ کہتے ہیں امام فرماتے ہیں، آٹھ امام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے میری جدہ ناراض چلی گئی، اب جب تک وہ راضی نہ ہو جائے ہم راضی نہیں ہو سکتے۔ بھائی احتیاط کا مقام ہے، ادب سے گزارنا چاہوں گا، جب تک وہ راضی نہ ہو جائے ہم راضی نہیں ہو سکتے۔ اگر شہزادی راضی نہیں تو ان کی اولاد میں کوئی امام راضی نہیں، جب امام راضی نہیں to ہم بڑا راضی کیسے ہو جائے؟ باقی آپ سمجھتے ہیں باقی آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے حساب سے وہ راضی شاید راضی کیسے ہو جائے؟ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہمارا معاملہ تو وہیں سے چلتا ہے سیدھا سا۔ اور حقیقت یہ ہے، دیکھیں پروردگار عالم نے اپنی تمام تر مخلوقات کو خلق کیا، پوری کائنات سجائی سواری بنائی، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد اس میں سب سے اشرف ترین مقام حضرت انسان کو عطا کر دیا، انسان کو اشرف خلق بنا دیا، اور اس کو مقام اشرفیت پر محفوظ رکھنے کے لیے خالق کائنات نے سلسلہ ہدایت قائم کر دیا اور ہادیوں کو مسلسل بھیجتا رہا تاکہ انسان مقام اشرفیت پر محفوظ رہے، اپنے وقار کو سلامت رکھے، اور وہ جو کمال کی راہیں ہیں اسے طے کرتا رہے۔ اچھا اور آسان لفظوں میں کہہ دوں، خالق نے، وہ خالق تھا، ہم مخلوق، وہ صانع تھا، ہم مصنوع، اس نے ہمیں بنایا، اب اس نے بنایا ہے تو اس کی اپنی ایک محبت ہے جسے اپنا بنایا ہے، اب جو اس نے بنایا ہے تو اس کی محبت کا تقاضا تھا جسے بنایا اسے بہتر باقی رکھا جائے، میرا بنایا سب سے اچھا رہے، میرا بنایا کبھی خراب نہ ہونے پائے، میرا بنایا ہوا بگڑنے نہ پائے، میرے بنائے ہوئے کبھی بیکار مجروح نہ ہونے پائے، میرے بنائے ہوئے کی شان کبھی کم نہ ہونے پائے، میں نے اسے بنایا ہے جب اشرف بنایا ہے تو اشرف بھی باقی رہے، ایسے نے تقویم بنایا ہے، ایسے تقویم پر نظام سلامت رہے، اب اسے باقی رکھنے کے اس نے بنایا تھا، اس کی محبت تھی جو میں نے بنایا ویسے ہی سلامت رہے، بڑھتا رہے، ترقی کرتا رہے، اب اس بقا کے لیے اس نے یہ اہتمام کیا کہ مسلسل وہاں سے اپنے پاس سے ٹرینڈ کر کر کے بہتر مبلغ، بہتر معلم بھیجتا رہا، اپنے پاس سے علم دے کر کے، اپنے قریب سے، اپنے پاس سے چن چن کر کے اسپیشلسٹ بھیجتا رہا تاکہ میری بنائی چیزیں سلامت رہیں، خراب نہ ہونے پائیں۔ اب وہ سلسلہ تھا، ایک نظام تھا، سسٹم تھا، جو بہرحال ہمارے اور آپ کے سلسلہ نبوت کے آخری نبی، ہم سب کے نبی سید و سردار، وہاں تک چلتا رہا۔ یہ سلسلہ برقرار رہا اور بات یہاں تک آئی کہ حضور تشریف لے آئے، اور یہاں تک بہرحال اپنے طور پر ساری باتیں ہوتی رہیں، اور لوگوں نے دیکھ لیا صاحب کہ ہاں یہی ہیں جو انسان کو مقام کمال تک پہنچا سکتے ہیں، یہی ہے جو انسانیت کو عروج دے سکتے ہیں، یہی ہے جو انسانی وقار کی حفاظت کر سکتے ہیں، انہی کے ساتھ چلنے میں انسان رہ سکتا ہے، ورنہ چلتا پھرتا حیوان ہو جائے گا، انہی کے ساتھ رہنے میں انسان انسانی وقار کی حفاظت کر سکتا، کیونکہ کہہ کہ پیکر انسانی میں چلنے والا واقعی انسان تبھی رہ سکتا ہے جب ان کی اتباع میں چل رہا ہو، ان کی پیروی میں چل رہا ہو، ان کی اطاعت کرتا رہے، تبھی وہ انسان کہلائے گا، ورنہ اب ظاہر سی بات ہے وہ کہیں اور جا سکتا ہے۔ اور اسے بھیجا تو سیدھا سا مسئلہ ہے، آج پورا عالم اسلام واجبی طور پر ایک راستے کا مطالبہ کرتا ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم، صاف سی بات ہے۔ ہر انسان، یعنی ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، وہ صراط مستقیم کا طلبگار ہے۔ میں اختلاف نہیں آنا چاہتا کہ بقا چاہتا ہے کہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، چاہتے سبھی ہے۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ کوئی سڑک، روڈ، چوراہا، گلی، پگڈنڈی، کیا ہے یہ؟ میں حدیث نہیں پڑھوں گا، کسی اور سے پوچھنے بھی نہیں جاؤں گا، قرآن خود اس صراط کی وضاحت کر رہا ہے۔
قرآن نے خود اس راستے کی وضاحت کی ہے. یہ راستہ کیا ہے جو آپ سب چاہتے ہیں؟ اچھا سب لوگ مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب کمال اسی میں چھپا ہے. جب سب اسی کو طلب کر رہے ہیں اس کا مطلب نجات اسی میں ہے. جب سب مل کے اسی کے طلبگار ہیں تو خیر دنیا و آخرت اسی راستے پر ہے. یہ راستہ بالکل سیدھا ہے. اب سیدھا راستہ چھوڑ کے ٹیڑھے پہ جانا بیوقوفی کہلاتا ہے. جب سیدھا ہے تو سیدھا ہے راستہ کون سا؟ کوئی راستہ ہے؟ کہا نہیں. جن لوگوں پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں وہ لوگ جس پر چلیں وہی مستقیم ہے. کاش میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں آسان لفظوں میں آپ تک. کچھ لوگوں کے اعتبار سے راستے کی بات ہوئی ہے. وہ لوگ جن پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں ان کا جو راستہ ہے وہی مستقیم ہے. اور جن لوگوں پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے ان کا راستہ مستقیم نہیں ہے. اب یہ لفظیں ہیں، باقی آپ سمجھیے اپنے اعتبار سے. مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں. جن پر غضب نازل ہوا ہے، جن پہ اللہ ناراض ہوا ہے، ان کا راستہ مستقیم نہیں ہے. میں اتنی بات سمجھ گیا کہ جو دو راستوں کی بات ہوتی ہے، ہم نے دو راستے بتا دیے، چاہے ادھر آؤ چاہے ادھر چلے جاؤ. تو ایک راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ایک راستے پہ وہ چلے گئے جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے. اب جن لوگوں کو صراط مستقیم چاہیے انہیں ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے جن پر اللہ غضبناک ہوا ہو، جن پر غضب الہی نازل ہوا ہو، جو مغضوب کی فہرست میں آتے ہوں. انہیں ان کے راستے پر ان لوگوں کو نہیں چلنا چاہیے جو مستقیم چاہتے ہیں. بات یہاں تک واضح ہے؟ اب مجھے کہہ لینے دیجیے رسول نے کیا فرمایا. اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، جو بخاری کی حدیث ہے. اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس سے فاطمہ غضبناک ہو. جنہیں اس کو غضبناک کیا وہاں خدا غضبناک ہو جاتا ہے. اور اللہ راضی اس سے ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. بات واضح ہے. اب اتنی بات تو سمجھا جانی چاہیے کہ جن لوگوں نے شہزادی کونین بنت پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ غضبناک کیا، ناراض کیا، ان لوگوں کا راستہ مستقیم نہیں ہو سکتا. اب وہ لوگ کون ہیں ان کا نام تاریخ میں ڈھونڈنا پڑے گا. وہ کام آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، آپ ڈھونڈ لیجیے گا. کچھ آپ بھی کریں نا، تحقیق تھوڑی تو ہونی چاہیے نا. وہ نام آپ تلاش کر لیں، ایسے کون لوگ تھے جن سے بنت پیغمبر ناراض ہو گئی. وہ کون لوگ تھے جن لوگوں نے نبی کی بیٹی کو غضبناک کیا. حضور فرما گئے ہیں جن سے نبی کی بیٹی ناراض ہو جائے گی اللہ ناراض ہو جائے گا. جن پر نبی کی بیٹی غضبناک ہوگی اللہ غضبناک ہو جائے گا. اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں، وہ کون ہے وہ آپ ڈھونڈ لیجیے گا اور ان کے راستے پہ ایک دم مت چلیے گا. صلوات پڑھ دیں محمد. کیونکہ آپ صراط مستقیم کے طلبگار ہیں، آپ صراط مستقیم تلاش کر رہے ہیں. عالم اسلام کا ہر مسلمان صراط مستقیم چاہتا ہے اور قرآن نے یہ وضاحت صاف لفظوں میں کر دی ہے. صراط مستقیم کبھی ان لوگوں کا راستہ نہیں ہو سکتا جن پر خدا غضبناک ہوا ہو. غیر المغضوب صاف صاف لکھا ہوا ہے. تو پھر اب بالکل سیدھی سی بات ہے کہ جن پر خدا غضبناک ہو جائے ان کا راستہ مستقیم نہیں ہو سکتا. جن پر رسول خدا غضبناک ہو جائیں ان کا راستہ مستقیم نہیں ہو سکتا. جس پر نبی کی بیٹی غضبناک ہو جائے
اس کا راستہ مستقیم نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، شاید یہی وجہ رہی کہ جب بعد پیغمبر کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے مولا کائنات کے پیچھے نماز پڑھی، برجستہ کہہ بیٹھے آج تو ویسی پڑھی جیسے نبی کے دور میں پڑھی تھی۔ صلوات پڑھے محمد یہ اتنا فرق کیسے پیدا ہو گیا؟ اس کا مطلب سمجھ اتنا آیا، جو مستقیم صراط مستقیم والے ہیں ان کا انداز عبادت اور ہوتا ہے، اور جو صراط مستقیم پہ نہ ہو ان کا انداز عبادت کچھ اور ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے۔ جو مستقیم پر ہوگا وہی تو خدا تک پہنچے گا، جو مستقیم پہ نہ ہو خدا تک پہنچے۔ ایک سلام پڑھ دیں محمد رحمٰن۔ تو سوال میرا صرف اتنا سا ہے عالم اسلام سے کہ جب خالق نے ہمیں اتنا اچھا بنا کر کے اچھا باقی رکھنے کے لیے اتنا اچھا سسٹم دیا تھا، تو پھر یہ بیچ میں کون لوگ آ گئے جنہوں نے ہمیں اتنے اچھے نظام سے ہٹا کے ادھر کر دیا؟ میں آسان لفظوں میں کہہ دوں، سننے والوں سے بڑے ادب سے پوچھنا چاہوں گا سادی زبان میں، اگر مجھے یہ پتا ہے کہ فلاں اسکول، مجھے نہیں پتا یہاں پہ کون سا اچھا اسکول بہت اچھا ہوگا، ڈاکٹر صاحب بتائیں کوئی بہت، سینٹ تھامس مثلا ڈاکٹر صاحب نام دیا بتائیں وہ تو، اگر مجھے اس بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کا ایڈمیشن سینٹ تھامس میں ہو جائے تو آپ اعلیٰ درجے کے عالم بن کر کے ایک باکمال انسان بن سکتے؟ آپ کا ایڈمیشن وہاں ہو رہا تھا، سارا سسٹم بن گیا تھا، مگر کسی نے بیچ میں جو ہے وہ کام پھنسا دی۔ اب کسی نے وہ ایڈمیشن رکاوٹ ڈال دی، صاحب وہ اچھا خاصا اس میں جا رہے تھے، انہوں نے جو ہے وہ رکوا دیا ایڈمیشن میرا۔ اب جب کچھ دن بعد معلوم ہوا صاحب اچھے اسکول میں ہم پہنچ تو جاتے، فلاں صاحب کی وجہ سے میرا ایڈمیشن وہاں نہیں ہو پایا، ورنہ آج ہم بھی بڑے پڑھے لکھے کہلاتے، بڑے اعلیٰ درجے کے ہوتے، اب ان کی وجہ سے آج ہم پست ہوئے چلے جا رہے ہیں، ایسے گلی کوچے میں بھٹک رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے اس آدمی سے جس نے میرا ایڈمیشن وہاں نہیں ہونے دیا محبت ہوگی؟ کیا کہنا بھائی، واہ بھائی سمجھ پائیے، سمجھ جائیے۔ اگر معلوم ہو جائے اس آدمی کی وجہ سے فلاں آدمی نے خالی اپنا جھوپڑی والا اسکول چلانے کے چکر میں میرا ایڈمیشن وہاں نہیں ہونے دیا، مثال دی فلاں آدمی نے میرا ایڈمیشن وہاں نہیں ہونے دیا، کیوں؟ تاکہ میرا اپنا اسکول چلتا رہے۔ کبھی اس سے محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ عقلی فیصلے یہ ہیں، اب صاحبان عقل سے گفتگو میں کرنا چاہوں گا، یہ عقلی فیصلہ ہر عاقل کا ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ میری ترقی کی راہوں کو فلاں آدمی نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے روک دیا، عقل کہتی ہے اس سے محبت نہ کرو۔ آج عالم اسلام اپنی پستی کا رونا رو رہا ہے، پوری کائنات مسلمان پریشان ہے، کہہ رہا ہم پست ہوتے چلے جا رہے ہیں، علم ہم سے چھین لیا گیا، وقار ہم سے چھین لیا گیا، عزت ہم سے چھین لی گئی، ہمیں پست و حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا یہ رونے سے پہلے پتہ کرو در علم سے دور کس نے کیا ہے، اس سفیر کی بارگاہ کے جدا کس نے کیا ہے، اس باعزت مکان میں جانے سے روکا کس نے تھا؟ صلوات پڑھے محمد۔ وہ کون تھا جس نے عالم اسلام کو ترقی کی راہوں پہ آگے بڑھنے سے رکاوٹ پیدا کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر اس عصمت کے سلسلے سے عالم اسلام جڑا رہا ہوتا تو کبھی پستی کا تصور نہ پیدا ہوتا، کبھی ضلالت نہ آتی، کبھی گمراہی نہ ہوتی، ہم حقیر و فقیر نہ بنے ہوئے ہوتے، ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہوتا، سلطنتیں ہوتی، ہم تو بہت تھوڑے تھے جب ہم نے اپنا قابو کیا تھا، مگر ہاں رہبر ہمارے سارے معصوم تھے لہذا بڑھتے چلے گئے تھے۔ اس عظیم درسگاہ سے
اس بہترین کالج سے ہمیں الگ کس نے کیا؟ وہاں جانے سے روکا کس نے؟ جس دن پتہ چل جائے اس سے محبت نہ کرنا، لعنتیں پڑھتے نظر آنا۔ صلوات پڑھے محمد۔ مسئلہ یہ ہے، اب یہ تو فطری بات ہے نا کہ جو ہمیں بڑھنے سے روک رہا ہو اسے پتہ کرو۔ اب آپ ہم سے کہتے ہیں صاحب نہیں آپ انہیں سے محبت کیجئے، کیا کریں بھائی؟ یہ تو خلاف عقل ہے بھائی۔ میں اپنی بات کروں، اگر سے میں طالب ہونے کی حیثیت سے یہ پتہ چل جائے صاحب کہ ہم تو کہیں اور پہنچ جاتے، بہت بڑے ہو جاتے، فلاں صاحب نے پھنسایا، تو کبھی محبت نہیں ہوگی۔ تو اگر عقل سلامت ہے تو اس محبت اور نفرت کے معیار کو ذرا اس طرح دیکھو کہ تمہیں ترقی کی راہوں پہ کون لے جا رہا ہے، وہ کون ہے جو دونوں جہان میں تمہاری کامیابی کی ضمانت لے رہا ہے، اس کا دامن تھامو۔ وہ کون ہے کہ جو بہرحال یہاں بھی صحیح نہیں چلا پا رہا، وہاں کی تو بات ہی چھوڑ دی۔ اور سیدھا سا مفہوم بالکل صاف سی بات ہے، کیونکہ جنہیں خدا نے ہماری رہبری ہدایت کے لیے بھیجا تھا اس نے خود پڑھا کے بھیجا تھا، تو اس کا پڑھایا ہوا جہاں پڑھائے گا اس سے اچھا اسکول کون سا ہوگا؟ اور ہمیں لے کہاں گیا؟ اسے خود کچھ بھی پتا نہیں ہے، وہ تو ہم ہی سے کہتا ہے اگر ہم بھول جائیں تو بتا دینا۔ قبلہ تشریف فرمائے، اگر کسی ایسے مدرسے میں ایڈمیشن کروا دے ہمارا یہ کہ جہاں مدرس ہوتے ہیں بھیا دیکھو ہمیں آپ بھول جائیں تو بتانا، تو کیا کہنا تھا، تو ہم کیا کریں گے بتائیے آپ؟ اس مدرس کو برا کہیں، ایڈمیشن کرانے والے کو برا کہیں، کسے کہیں؟ اگر شعور زندہ ہے تو ایسے مدرسے میں لے جانے والے کو انسان برا ہی کہے گا، اگر شعور زندہ ہے۔ باقی بات چھوڑ دیجئے، تو بس مسئلہ اتنا صحیح ہے، صاحبان عقل و شعور اگر ہے تو سوچیں آخر ہمیں اس بستی میں کون لے گیا، ہمیں ایسے مدرسے میں کون لے آیا جہاں کا پڑھانے والا خود ہی پڑھا لکھا نہیں تھا، ہمیں ایسے مدرسے سے کس نے دور کیا جہاں کے پڑھانے والے خود اس کی بارگاہ سے پڑھ کر کے آئے ہوئے تھے۔ بس جس دن یہ فیصلہ ہو جاتا، کاش اتنا شعور بیدار ہو جاتا تو سمجھ میں آتا کہ بنت پیغمبر کی عظمت کیا ہے، پھر سمجھ میں آتا کہ اس شہزادی کا وقار کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، بغیر وحی کہتا نہیں ہے، جس کی عملی زندگی کا مظاہرہ یہ ہے۔ اگر یہ شہزادی دربار میں آ جائے تو اپنی جگہ بیٹھا نہیں رہتا، اٹھ جاتا ہے، استقبال کے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، صاف لفظوں میں بات موجود ہے۔ اچھا ایک بات اور کہہ دو اپنے بچوں کے لیے، ہم لوگ دربار کہہ دیتے ہیں، دربار لفظ دربار شاید شاہی اور حکومت کے اعتبار سے ایک اس کا حصہ سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ رسول دربار میں نہیں بیٹھتے تھے، وہ مسجد تھی جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، جہاں سے خطاب ہوا کرتا تھا، وہ مسجد ہی تھی جہاں سے نظام حکومت چلتا تھا۔ شاید نبی رحمت نے مسجد سے حکومت چلا کر کے بتا دیا الہی نمائندوں کی حکومت تخت و تاج کی محتاج نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کے بھی نظام حکومت چلایا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد یا شاید یہ بھی اشارہ مقصود رہا ہو کہ مسجد کو فقط 2 رکعت نماز پڑھنے کی جگہ مت سمجھ لینا، اسی مسجد سے ملت کے مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں، اسی مسجد سے پوری قوم کی ضروریات بھی پوری کی جا سکتی ہے، اس مسجد کو ہی ہر حاجت کا مرکز بنایا جا سکتا ہے۔ ہاں بس شرط ہے کہ مسجد کے مصلی پہ بیٹھنے والا امانت دار ہو۔ صلوات پڑھے محترم، مفلا صرف اتنا سا ہے، میں نے جو آیت پڑھی سورہ احزاب کی آیت ہے 57ویں آیت،
جس میں صاف لفظوں میں اعلان ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. بے شک جن لوگوں نے اذیت پہنچائی اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے. کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور صرف لعنت پر خاموش نہیں ہوتا، لعنت کوئی کافی نہیں سمجھتا. وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور یہ اذیت پہنچانے والوں کے لیے اس نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. عزیزان گرامی، اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں. جو حدیثیں میں نے آپ کو ابتداءً سنائی تمہیداً، وہ آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ محفوظ ہوں گی. یہ سلسلہ سمجھیں، اس رشتے کو سمجھیں، اس رابطے کو سمجھیں. ان ہستیوں کا ربط اس طریقے سے ہے، اگر کسی ایک کو یہاں آپ نے تکلیف پہنچائی، تکلیف فقط یہاں تک نہیں رہتی بلکہ خدا تک پہنچتی ہے. رسول کو، رسول سے پھر خدا تک پہنچتی ہے. اور جو انہیں اذیت پہنچاتا ہے، اب ہم اور آپ شاید مصلحتاً کچھ نہ کہیں، وہ الگ مسئلہ، مگر وہ خالق، وہ کہتا ہے خدا لعنت کرتا، اللہ اس پر لعنت کرتا ہے. یعنی اسے اپنا حبیب اتنا عزیز ہے کہ وہ اپنے حبیب کی کسی اذیت کو برداشت نہیں کرتا. وہ خالق کون و مکان سید الانبیاء اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی محبت کا مسئلہ ہے. اگر اس کے حبیب کو اذیت پہنچائے گا تو خدا اس پہ لعنت کرے گا. مجھے قانون مل گیا، جس سے محبت ہو اگر اسے کوئی اذیت پہنچائے تو اذیت پہنچانے والے پہ لعنت پڑھو. اللہ کا کام، اپنی اپنی محبت کا مسئلہ ہے. جس کو جس سے محبت ہو، جس کو جس سے محبت ہو. بھائی اگر آپ کے محبوب کو کوئی اذیت پہنچائے تو آپ کہیے ہمارے محبوب کو اذیت پہنچیں گی تو ہم کہیں گے. اب مسئلہ محبوب کے انتخاب کا ہے. آپ نے کسی کو محبوب بنایا ہو، ہم نے رسول والے رسول کو اپنا محبوب سمجھا ہے. صلوات پڑھے محمد. قرآنی قانون ہے، قرآن سے مجھے قانون ملا ہے، سیدھا سا مسئلہ ہے. اور قرآن کی بات تو ماننی چاہیے نا، خاص مسلمان کو مان لینا چاہیے. اور عجب سی بات ہے، دیکھیں اس آیت سے ٹھیک پہلے والی آیت، اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جو ہے، وہاں صلوات کی بات ہوئی ہے. اور بہت مشہور آیت ہے، آپ سے ماشاءاللہ سب کو یاد ہو، مجھے پتا ہے، پتا ہے، یاد ہے نا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ لعنت سے پہلے والی آیت ہے. پہلے والی آیت میں صلوات و درود و سلام کی بات، اس کے فوراً بعد والی آیت میں لعنت کی بات. قرآن ہے بھائی، آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، تھوڑا کہہ رہا ہوں. اور قرآن سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے، پہلے صلوات پڑھی جا رہی ہے. کس پر صلوات پڑھی جا رہی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں. تو وہ بات ختم تھی، پڑھتے رہتے، اللہ پڑھتا، فرشتے پڑھتے، ہم سے کیا لینا دینا تھا؟ بھائی اللہ تھا، اللہ کے فرشتے تھے، نبی تھا، پڑھے درود. یہ عمل خدا کا ہے، خدا کے فرشتوں کا ہے، درود پڑھنے کی بات ہے. لیکن نہیں، اللہ نے فوراً صاحبان ایمان کو شامل کیا. اے ایمان والو تم بھی آؤ. کاش میری بات آپ سمجھ آتے ہیں. درود نبی پہ پڑھنا ہے، اللہ پڑھ رہا ہے، اس کے فرشتے پڑھ رہے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آؤ.
مالک تیرا کام ہے کر. شاید قدرت آواز دے, اللہ اپنے ہر کام میں ہر آدمی کو شریک نہیں کرتا. یہ کام خدا کا ہے, فرشتوں کو شامل کیا ہے, ایمان والے ہو تو آ جاؤ. کاش میری باتیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں. ایمان والے ہو تو آ جاؤ, تم بھی درود پڑھو, سلام بھیجو. اور اسی کے فوراً بعد ہے جس پر خدا درود پڑھ رہا ہو اسے کوئی اذیت پہنچانے لگے تو خدا کیسے برداشت کرے گا؟ جسے خالق قابل درود سمجھتا ہو اور اس کے فرشتے بھی ساتھ میں اس پر درود پڑھ رہے ہو اور اہل ایمان کی پاک زبان سے بھی درود جاری ہو رہا ہو, جس ہستی کے اوپر اگر اسے کوئی اذیت پہنچائے گا تو اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ لعنت کرے. مگر ایک بات کہنا چاہوں گا, درود میں تو بات ہو گئی, اللہ بھیجتا ہے, فرشتے پڑھتے ہیں, ایمان تم بھی آ جاؤ. لعنت میں خالی اللہ نے اپنا تذکرہ کیا ہے, باقی ہم پر چھوڑ دیا ہے. درود میں اللہ درود پڑھتا ہے, اس کے فرشتے پڑھتے ہیں, ایمان والوں تم بھی آ جاؤ, درود بھیجو. میں نے کیا کہا؟ اب جس پر خدا درود پڑھ رہا ہو اس کو کوئی اذیت پہنچائے تو قدرت اس پر لعنت پڑتی ہے. اب تم بھی ذرا اپنی عقلوں سے فیصلہ کر لو, تم جس پر درود پڑھ رہے ہو اگر اسے کوئی اذیت پہنچائے تو خدا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تمہیں بھی لعنت پڑھ لینی چاہیے کہ ہم جسے قابل درود سمجھتے ہیں آپ اس کو اذیت پہنچا رہے, آپ اسے تکلیف پہنچا رہے. بھئی ہم اسے قابل درود بنا رکھا ہے, جسے ہم قابل درود سمجھیں اسے کوئی اذیت پہنچا کیسے برداشت کیا جائے گا؟ سیدھی سی بات ہے. سارے مسئلے یہی پیدا ہو گئے کہ بھائی ہمارے لیے مقدس ہے, جو ہمارے لیے مقدس ہے اس کے بارے میں آپ کچھ مت کہیے گا ورنہ اچھا نہیں ہوگا. میں کہا ٹھیک ہے بھائی, اس جذبے کو سنبھال کے رکھیے گا, اس جذبے کو سنبھال کے رکھیے گا. جو آپ کے لیے مقدس ہے اسے کوئی کچھ کہے تو قطعاً برداشت مت کیجیے گا. اب ایمانداری سے بتا دیجئے بنت پیغمبر آپ کے لیے مقدس ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں عالم اسلام سے سوال کر رہا ہوں, پورے کائنات کے مسلمانوں سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ کی نظر میں نبی اکرم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مقدس ہیں کہ نہیں ہے؟ ہے کہ مسلمان کہہ دے نہیں ہے, ہے نا, ہے مقدس؟ تو مجھے پھر کہہ لینے دیجئے آپ سب کی نظر میں, پورے عالم اسلام کی نظر میں, سید الانبیاء کی نظر میں, خدا کی نظر میں جو ہستی مقدس ہے, اگر کوئی کم بخت اس ہستی کو جھوٹا کہہ دے بھائی فیصلہ محبت کے معیار پہ کیجئے گا. بھائی قانون ہے نا, جو ہمارے مقدسات ہیں, جو ہمارے لیے مقدس ہیں, انہیں آپ کچھ نہ کہیے, میں نے مان لیا. اب میرا سوال آپ سے ہے کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے لیے مقدس ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. ہر مسلمان کہتے ہیں اس میں کوئی کہنے والی بات ہے, حضور کی بیٹی ہے, کیوں نہ مقدس ہوں گی؟ بھائی ہم تو اپنی مسجد کے حافظ جی کو مقدس سمجھتے, ان کے گھر کے بچے کو مقدس سمجھتے, اور رسول کی بیٹی, کوئی سوال ہوا یہ تو ہر مسلمان مقدس سمجھتا ہے. جواب یہ ہوگا سب کا نا. پھر اگلا سوال یہی ہے, اگر سب کی نظر مقدس ہیں تو اب کوئی آدمی, بھائی آدمی اسے ناراض نہ ہو, کہہ دیا لفظ نہیں صحیح, شکل آدمی میں کوئی آپ کی مقدس ہستی کو جھٹلائے, اسے جھوٹا کہے, یہ آج کے دور میں کوئی اسی پیکر میں پیدا ہونے والا یہ کہہ دے کہ ان کا دربار میں جانا غلط تھا,
تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ اس نے آپ کی مقدس ترین ہستی کے فعل کو غلط کہا اور آپ چپ چاپ بیٹھے رہ گئے؟ عالم اسلام کی نگاہ میں جو ہستی مقدس ترین ہے، اس کے قول کو، اس کے عمل کو کوئی غلط کہہ رہا ہو اور عالم اسلام چپ بیٹھا ہوا اس کا دفاع کرنے لگے، یہ کون سا دوہرا معیار ہے کہ ہمارے مقدسات کو کچھ مت کہیے اور جب آپ کی بات آتی ہے آپ چپ ہو جاتے ہیں؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی اور پردہ حائل ہے۔ جو مقدسات خاندان رسالت سے ہیں ان کی توہین ہو جائے آپ کچھ نہیں بولتے، جو آپ کے اپنے بنائے ہیں ان کے کچھ کہتے تو آپ کو ملچا لگنے لگتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے آپ کو۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ الہی بنائے ہوئے جتنے بھی مقدس ہیں اسے آپ نے مقدس سمجھا ہی نہیں۔ اگر خدا کے مقدسات مقدس ہوتے تو قرآن مجید کے اوپر تیر نہ برسائے جاتے، خانہ کعبہ میں آگ نہ لگائی جاتی، در زہرا پہ حملہ نہ ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد اگر خدا کے بنائے مقدسات مقدس ہوتے تو تاریخ میں قرآن پارا پارا نہ کیا جاتا، خانہ خدا نہ جلایا گیا ہوتا۔ تاریخ کے وہ تلخ اوراق ہے، سیاہ اوراق ہے، جس سے آج تک عالم اسلام شرمندہ اور غیرت زندہ ہے۔ تو جس دروازے پہ سید الانبیاء کر کے سلام کر رہے ہوں وہاں کوئی آگ و لکڑی لے کر کے آ جائے، یہ در مقدس نہیں تھا؟ سب جانتے، پورا عالم اسلام جانتا اور گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، آپ کتابیں گواہ ہیں۔ اس در کی عظمت کیا تھی، اس کا تقدس کیا تھا؟ حد ہے، ملک الموت بھی بغیر پوچھے اندر نہیں آ سکتے تھے۔ تو کیا مقدس نہیں ہے؟ یہ کون سا طریقہ کہ ہم جسے مانے وہی ہوگا؟ اللہ بناتا ہے بناتا رہے، وہی ہمارا جھگڑا۔ آپ سے معاف کیجئے گا صاحب، ہم تو اللہ کے بنائے والے کو مانتے، اپنا والا نہیں بناتے بھائی۔ اللہ جسے مقدس بنائے وہ مقدس ہے، دنیا مانے نہ مانے، اور یہی امتیاز ہے خدا کے بنائے ہوئے پر۔ جو اللہ کا بنایا ہوتا ہے کسی کے ماننے کا محتاج بھی نہیں ہوتا۔ لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، آتے ہیں نہیں آتے ہیں، چاہتے ہیں نہیں چاہتے، اسے فکر نہیں ہوتی کہ اسے خدا نے بنایا ہے۔ وہ بے نیاز ہوتا ہے لوگوں سے کہ اسے بے نیاز نے بنایا ہے، لہذا اسے پرواہ نہیں ہوتی کون خوش ہوگا، کون ناراض ہوگا، کون آئے گا، کون نہیں آئے گا، کون ساتھ ہوگا، کون دشمن بنے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق کا رہبر بن کر کے آیا ہے، اسے حق کی باتیں پہنچانی ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے بات ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے بھی، قرآن صاف کہہ رہا ہے، جن لوگوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس کا مطلب لعنت پڑھنا فعل خدا ہے، عمل پروردگار ہے، اور یہ اس کے اپنی محبت کے تقاضے ہیں۔ جس پر وہ درود پڑھے گا، اسے کوئی اذیت پہنچائے گا تو خدا لعنت بھی کرے گا۔ اور لعنت کا سیدھا سا معنی یہ ہوتا ہے جب ہم لعنت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو اس سے اپنی رحمتوں کو دور کر لے، اور جب خدا لعنت کرتا ہے تو خود رحمت کو دور کر دیتا ہے، اور جس سے خدا اپنی رحمت کو دور کر دے اس سے آپ کسی رحم کی امید نہ کیجیے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ مگر ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ ساری باتیں آپ نے بڑی محبت سے سنی، بڑی حوصلہ افزائی کی، مگر یہ باتیں کسی خاص طبقے سے مخصوص نہیں ہیں، خالی بات ان تک ہے۔ یہ فارمولہ تو قیامت تک چلے گا نا، یہ قانون تو قیامت تک چلے گا۔ جب جب لوگ رسول کو اور خدا کو اذیت پہنچائیں گے
مستحق لعنت ہوتے رہیں گے، چاہے کوئی دروازہ گرائے تو، چاہے کوئی مزار توڑے تو۔ بات ہر دور میں وہی ہے، ظلم کرنے کے انداز بدلے ہیں، ظالم کی طبیعت نہیں بدلی ہے، ظلم و تشدد کے طریقے بدلے ہیں۔ کبھی روزوں پہ حملے، کبھی زائروں پہ حملے، کبھی خادموں پہ حملے۔ یہ حملے بتا رہے ہیں کہ اس وقت کے حملے پر خاموش رہنے کی وجہ سے لوگوں میں جرأت بڑھ گئی۔ ایک بات میں نے بعض مقامات پہ کہی کہ کچھ لوگ دفاع کرنے میں یہ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مدینہ چاہنے والوں سے چھلک رہا تھا، اب اتنے چاہنے والے بھلا کہیں ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنے مقدس دروازے پر ایسا کر دے؟ کوئی تو بولتا۔ یعنی چپ رہنا اس کا مطلب کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا اگر چپی کسی واقعے کے نہ ہونے کی دلیل ہوتی تو مجھے اتنا بتا دو کہ جب بقیع ویران کیا جا رہا تھا تب عالم اسلام خاموش کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ تو تعداد بڑھ گئی تھی، اب تو بہت مسلمان عدد کے اعتبار سے ہو گئے تھے، اب تو آپ کے ہاتھوں میں کئی حکومتیں آ چکی تھی، آپ صاحب اقتدار تھے، مسلمان تھے، عاشقان رسول تھے، کلمہ گو تھے رسول کے، اور رسول کی بیٹی کا مزار توڑا جا رہا تھا، بقیع ویران کیا جا رہا تھا، صحابہ کرام کی قبریں اجاڑی جا رہی تھیں، ازواج مطہرات کے مزار توڑے جا رہے تھے، پھر کیوں خاموش رہ گیا تھا مسلمان؟ اور اب تک خاموش بیٹھا؟ اتنی صدی کی خاموشی، یہ کائنات کے اتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں جو دنوں رات مدینی گلیوں میں پہنچنے کی تمنا رکھتے ہیں، وہاں کے ذرات کو آنکھوں سے ملنے کے ارمان رکھتے ہیں، گنبد خضرا کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں، وہ سب مل کر کے کیوں نہیں بولتے کہ اصحابہ کرام قبریں ویران کیوں ہیں؟ کیوں نہیں آواز اٹھاتے ازواج مطہرات قبریں ویران کیوں پڑی ہوئی ہے؟ یہاں تو دوسری حکومت جو ہمارے اسلام سے ربط اس کا نہیں ہے، وہ کہتی قبروں کی باؤنڈری کرا دو، قبرستان کو گھروا دو، وہاں توہین نہ ہونے پائے، یہ نہ ہونے پائے، وہ نہ ہونے پائے، اور کلمہ گو مسلمان حکومتیں کہتی صاحب سب توڑ کے برباد کر دو۔ کون سا اسلام سکھا رہے ہیں آپ؟ کیوں خاموش ہے مسلمان اس دور کا؟ کیوں چپ ہے؟ جہاں تک میں سمجھ سکا حق کی حمایت میں بولنے کے لیے ایمان محکم کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ناقص ایمان والے کبھی باطل کے مقابلے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھے محمد اسی لیے جہاں ایمان محکم ہے وہاں لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، آج بھی اٹھا رہے ہیں، ہر سال آواز بلند کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جن کا دل کا رشتہ ہے وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا، جنہیں دل سے عقیدت ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ شاید یہی وجہ ہے جب کوئی دل سے چاہنے والا مدینے کی گلیوں میں پہنچتا ہے تو کہنے پہ مجبور ہوتا ہے عرض مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ عزیزوں خدا سلامت رکھے اس محبت کو، اس جذبے کو۔ بڑی مظلومہ ہے میری شہزادی، بہت مظلومہ شہزادی ہے۔ اللہ کرے آپ سب کو مدینے جانا نصیب ہو، روضہ رسول کی زیارت نصیب ہو، اور روضہ رسول کی جب زیارت کیجیے گا خدا کا شکر ادا کرو مجھے نصیب ہوا، گزشتہ سال گیا تھا۔ روضہ رسول اور بقیع قبرستان کے درمیان خود کو کھڑا کر کے دونوں سم ذرا دیکھیے گا، دل روتا ہے اہل ایمان کا، دل روتا ہے۔ جب نگاہ اس طرف جاتی ہے تو مسجد نبوی، روضہ رسول، شاندار فرش، بہترین لائٹیں، عالی شان چھتریاں لگی ہوئی سائے کے لیے،
جبکہ وہاں کچھ نہیں ہے. زیارت کرنے والوں کے لیے سائے کا انتظام ہے، دن میں کھل جاتی ہیں، رات میں سمٹ جاتی ہیں، بہترین رونق ہے، چمک دمک سب کچھ ہے. مگر جب نگاہ بقیع پہ پڑتی ہے، ریتیلی زمین، بغیر سائے کی قبریں، روشنی کا کوئی معقول انتظام نہیں. رات کے وقت قبرستان میں اندھیرا دکھتا ہے. اس سوگواروں جب کوئی چاہنے والا اتنی صدی کے بعد بقیع میں پاس کھڑا ہو کر کے بقیع کی ویرانی کو دیکھ کے تڑپتا ہے تو ذرا سوچو زمانے کے امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب اپنی جنتا کی ویران قبر پہ نظر پڑتی ہوگی میرے مولا کی، تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی، کیا حالت ہوتی ہوگی. اے امام وقت، ہم گنہگاروں سے اپنی جنتا مظلومہ کا پرسہ قبول کر لیجئے. اے مولا، ہم سب تعزیت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، ہم سب پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ کو آپ کی جنتا کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. آج کی مجلس میں نے ابتداءً کہا تھا، اے آقا حسین، اپنی ماں کا پرسہ قبول کیجئے. اے مولا حسین، اپنی ماں کا پرسہ ہم فتح کاروں سے قبول کر لیجئے. اے شہزادی زینب کبریٰ، آپ کی ماں کے عزادار آج بیٹھے ہیں. ہم اکثر کہا کرتے تھے مجلسوں میں، اے بی بی تیرے بھائی کے ماتمدار آئے ہیں، اور شہزادی آج تیری ماں کے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں جو تیری ماں کے شکستہ پہلو کا ماتم. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کو سوال نبی اہل بیت کے. اے شہزادی زینب کبریٰ، اتنے عزادار آپ کی ماں کے شکستہ پہلو کا ماتم کرنے آئے ہیں. اے بی بی، یہ عزادار آپ کے اس بھائی کا ماتم کرنے آئے ہیں جو ماں کے شکم میں شہید کر دیا گیا. جزاک اللہ عزیز و خدا اس بلند آوازوں میں رحمت نازل کرے. یہ آنسو آنسو آنسو. اے شہزادی زہرا، آپ کے گنہگار خادم حاضر ہیں. بی بی، بڑی شان سے انہوں نے اہتمام کیا ہے، ان کی خدمت قبول کیجئے گا. ہاں سوگوارو، یقیناً غم کا موقع کا شب شہادت ہے شہزادی کی. آج یہ رات میری شہزادی کی حیات کی آخری رات تھی. میری بیوی تڑپ رہی تھی. شہزادی آخری شب ہے. جزاک اللہ عزیز و جزاک اللہ. وہ ٹوٹا ہوا پہلو ہے، ہاتھوں میں وہ زخم ہے. بعض روایتیں کہتی ہاتھ سیدھے نہیں ہو پا رہے تھے. بیوی نے وصیتیں کی، شہزادی نے باتیں کہی، بہت سی باتیں ہیں، سمجھ عرض کرنا مقصود نہیں ہے، دو چار جملے سن لیجئے. اے عزیزو، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اے علی، میرے بچوں کو کبھی ڈانٹنا نہیں. علی، مجھے پتہ ہے آپ میرے بات عقد کر لیجئے گا اور ایک رات میرے بچوں کے لیے بھی رکھیے گا. علی، غسل آپ ہی دیجئے گا، آپ ہی کیجئے گا. اے علی دیکھو، میرے دشمنوں کو خبر نہیں ہونی چاہیے، لوگ میرے جنازے میں آنے نہ پائیں. میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا. علی، لو عزیزو، شہزادی کے فکرے وصیتیں ہو چکی. مولا علی کو معلوم ہے بنت پیغمبر کا آخری دن ہے. اب ایک بات ہے، اگر محسوس کر سکے، اگر ہم میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ میری زوجہ کی زندگی کا آخری دن ہے، وہ بھی زہرا، شہزادی زہرا جیسی زوجہ جو شریک حیات ایسی، جب زمانے نے رخ پھیرا کوئی معاون و مددگار نہ ہوتا تھا، میرا مولا زمانے کے تانے اور طنز برداشت کر کے گھر میں داخل ہوتا تھا تو شہزادی کی دلجوئی کرتی تھی. ابھی گھبراؤ نہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہزاروں بچوں جملے سن لو. شہزادی کی مظلومیت کی واقع ہے، زہرا کا ماتم کرنا ہے. زندگی رہی تو پھر سال آئندہ تذکرہ ہوتا رہے گا. اے عزیز
آخری دن ہے تو ہر آدمی گھر میں ہوگا، اس کے پاس بیٹھا ہوگا، اس کے قریب بیٹھا ہوگا، اسے گھیر کے بیٹھا ہوگا، آخری لمحات ہے۔ مگر شہزادی کونین علی کو پتہ ہے آج آخری دن ہے، اور شہزادی آخری دن بستر پہ لیٹی نہیں ہے، سارے گھر کے کام، کئی بچوں کے لباس تیار صاف کر رہی ہیں، گھر میں کھانا تیار کر رہی ہے۔ آپ نے تو سنا ہوگا نا، کسی ظالم نے ظلم کی جب انتہا کی تھی تو یہ ہاتھ، ایک زبان ہاتھ یہاں پہ ہوتا تھا اور یہ ہاتھ اٹھتا نہیں تھا۔ اب ایک ہاتھ سے میری شہزادی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ گھر کے سارے کام کر رہی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات نے اپنی زوجہ کو دیکھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، کہا خیریت تو ہے، آج بڑی بشاشیت ہے۔ کہا ہاں میرے بابا آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آج تو ہم سے ملنے والی ہو۔ اے مولا شہزادی کا آخری دن ہے، آپ قریب بیٹھے رہیے، کہاں جا رہے ہیں؟ شاید میرا مولا آواز دے نادان تو دیکھ نہیں رہا ہے کہ شہزادی بنت پیغمبر اپنا درد چھپا کر کے سارے کام کر رہی ہے، اگر میں بیٹھا رہا تو اسے اور اذیت ہوگی، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی تکلیف ہو سکے۔ علی من سے باہر چلے گئے۔ عزیزوں آپ محسوس کریں، فقرہ عام طور سے کبھی لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شہزادی کو اتنا بڑا زخم ہو اور مولا علی کو خبر نہ ہو؟ علم امامت اور غیب سے جاننا اور مسئلہ ہے، مگر ہاں اب یہیں سے اگر آپ محسوس کریں شہزادی کی مصیبت پہلو شکستہ ہے مگر احساس نہیں ہونے دینا ہے۔ جانتی ہے میرا شوہر مصیبت زدہ ہے، زمانے میں منہ پھیر لیا ہے، علی کے لیے ویسے ہی بہت سی مصیبت ہے۔ اے شہزادی آپ کے صبر پہ ہماری جانیں قربان ہو جائے بیوی، یہ درد چھپایا کیسے؟ سانسیں لینے میں تکلیف ہو، ایسے درد کو چھپا کے رکھنا، شاید یہی وجہ رہی ہو عزیزو، آخری فقرے سن لو، شاید یہی وجہ رہی ہو کہ شہزادی کونین نے غسل کے لیے مولا علی کو وصیت کی تھی، علی غسل آپ دیجئے گا۔ جب میرے مولا نے حضر وصیت غسل دینا شروع کیا ہے عزیزو، روایت کہتی علی جیسا شجاع و بہادر و صابر، جیسے ہی زخم کو دیکھا میرے مولا نے چیخ ماری، علی کے دہن سے چیخ کا نکلنا۔ سلمان کہتے مولا خیریت تو ہے، کہا تمہیں خبر نہیں ہے، ارے بنت پیغمبر ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ رخصت ہو گئی، مجھے احساس تک نہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بابی نے ختم کر دی میں نے مجلس۔ ایک ذاکر نے، ایک عالم نے ایک واقعہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجالس میں شہزادی کی مجلسیں ہو رہی تھی، میں نے شہزادی کونین کے مصائب پڑھے، میں نے پڑھا کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، مجلس ختم ہو گئی، سارے ماتمدار چلے گئے، سارے عزادار چلے گئے، ایک شخص تھا جو بیٹھا روئے جا رہا تھا، رو رہا تھا، مسلسل رو رہا تھا، بے قرار ہو کے رو رہا تھا، تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا۔ ہم سب نے سوچا شاید کوئی اس کی ذاتی مصیبت اسے یاد آ گئی ہو، کوئی پرانا غم تازہ ہو گیا ہوگا۔ ہم سب اس کے قریب آئے، ہم نے اسے تعزیت دی، صبر کرو خدا اجر دے گا، ساری باتیں۔ اب ذاکر کہتا ہے میں نے پوچھ لیا بھائی کیا وجہ ہے، سب تو چلے گئے، آپ اتنا بے قرار ہو کر کے کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی اپنی ذاتی مصیبت یاد آ گئی؟ اس نے سر اٹھایا، آہا ایسی بات نہیں ہے، میری مصیبت کا مسئلہ نہیں ہے، آہا مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں اگر کسی کی پسلی کی ایک ہڈی میں ذرا سا حرف آ جائے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اے آغا بھی آپ نے پڑھا ہے کہ میری شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی اور اتنے دنوں تک میری شہزادی ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ کبھی دربار میں کبھی کسی کے
يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وغنيها والسر المستودع فيها بارڈا ہماری عزا کو قبول فرما اے اللہ غم شہزادی زہرا میں رونے والوں پہ رحمت نازل فرما بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت پر آنسو بہانے والوں کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما اے اللہ عظمت شہزادی کونین کے فدقے ہم سب کی تمام کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما اے میرے معبود جن لوگوں نے جس طرح سے بھی اس عزا کے اہتمام میں خدمتیں کی ہیں پروردگار بیوی کے فضل اسے قبول فرما ان سب کے رزق میں برکت اور وسعت عنایت فرما انہیں باصحت و سلامت رکھ تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما یقیناً یہ مسجد بھی مجھے یاد ہے جب پہلا سال تھا میرا چھوٹی سی تھی شکستہ عالم میں تھی الحمدللہ آج تعمیر ہے جن لوگوں نے اس کی تعمیر میں بھی جس طریقے سے خدمت کی ہے محنت کی ہے پروردگار ان کی خدمت کو قبول فرما اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی زہرا کی عظمت کا تمام عالم انسانیت کو وبائی بیماری سے محفوظ فرما خاص طور سے اہل ایمان کی حفاظت فرما اگر کوئی بندہ مومن مبتلا ہے اسے شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما اے رب کریم ہمارے دلوں کو معرفت اہل بیت کے نور سے منور فرما ہمارے دلوں کو نور علم سے منور فرما اے میرے اللہ عظمت شہزادی کے فضل ہم سب کی تمام کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما ہمیں حقیقی اور واقعی معنی پیروکار اہل بیت بننے کی توفیق عنایت فرما اے میرے اللہ تجھے واسطہ عظمت اہل بیت اطہار کا تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما جو مجاہدین اسلام ظالم حکومتوں میں بے جرم و خطا قیدی ہیں انہیں رہائی عنایت فرما کائنات کے تمام مظلومین کی مدد فرما ظالموں کو نست و نابود فرما اے میرے مالک علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما اے میرے اللہ ہمیں تعلیمات اہل بیت اطہار پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما اے میرے معبود تجھے واسطہ عظمت اہل بیت اطہار کا شہزادی کی شہادت کے دن ہے ہر محب شہزادی کونین کا دل مضطرب ہے اے میرے اللہ بی بی زہرا کی مظلومیت کے فضل جلد سے جلد ائمہ بقی اور شہزادی کونین کے روزے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما ہم سب کو کار تعمیر میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما اے میرے معبود فرزند زہرا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ایمان کے آبان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم